رات کے تقریباً ٹھیک 2 بجے تھے۔ اسلام آباد کے ایک بڑے ہسپتال میں تقریباً ہر وارڈ میں خاموشی تھی سوائے وارڈ نمبر 7 کے۔ لوگوں میں مشہور تھا کہ اس وارڈ میں رات کے وقت عجیب آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ زیادہ تر ڈاکٹر اور نرسیں اسے صرف افواہ سمجھتے تھے، مگر نئی نرس مریم نے ایک رات خود وہاں ڈیوٹی کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے سینئر نے جاتے جاتے صرف ایک بات کہی، اگر رات 2:13 پر کال بیل بجے تو اس کمرے میں مت جانا۔ مریم مسکرا دی۔ اسے لگا یہ صرف پرانے عملے کا مذاق ہے۔ رات گزرتی رہی، ہر چیز معمول کے مطابق تھی۔ اچانک وارڈ نمبر 7 کے آخری کمرے کی کال بیل بجنے لگی۔ مریم نے رجسٹر دیکھا۔ وہ کمرہ کئی ماہ سے خالی تھا۔ وہ آہستہ آہستہ دروازے تک پہنچی۔ دروازہ خود ہی آہستہ سے کھل گیا۔ اندر ایک خالی بیڈ تھا، مگر دل کی دھڑکن ناپنے والی مشین چل رہی تھی۔ حالانکہ وہاں کوئی مریض موجود نہیں تھا۔ مریم نے مشین بند کر دی۔ جیسے ہی وہ مڑی، مشین دوبارہ چل پڑی۔ اس نے گھبرا کر پورا کمرہ دیکھا۔ ہر چیز اپنی جگہ پر تھی۔ تبھی اسے اپنے پیچھے کسی کے آہستہ آہستہ چلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ فوراً مڑی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا، صرف فرش پر گیلے قدموں کے نشان تھے جو بیڈ کی طرف جا رہے تھے۔ اسی لمحے وارڈ کی تمام لائٹس ایک ساتھ بجھ گئیں۔ صرف ایک ہلکی نیلی روشنی اس خالی بیڈ پر پڑ رہی تھی۔ مریم نے کانپتے ہاتھوں سے ٹارچ جلائی۔ روشنی سیدھی بیڈ پر پڑی اور ایک لمحے کے لیے اسے ایسا لگا جیسے کوئی شخص وہاں بیٹھا ہو۔ اس نے دوبارہ روشنی کی۔ بیڈ خالی تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہ بھاگ کر کنٹرول روم پہنچی۔ سیکورٹی گارڈ اس کے ساتھ واپس آیا، مگر وارڈ نمبر 7 بالکل خالی، معمول کے مطابق تھا۔ نہ مشین چل رہی تھی، نہ قدموں کے نشان تھے اور نہ ہی کوئی اور آواز۔ گارڈ نے ہنستے ہوئے کہا، آپ شاید تھک گئی ہیں۔ مریم خاموش رہی۔ صبح ڈیوٹی ختم ہونے لگی تو اس نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا۔ ایک سفید کاغذ طے کیا ہوا رکھا تھا۔ اس نے کھولا۔ اس پر صرف ایک جملہ لکھا تھا، آج تم نے مجھے دیکھ لیا، اگلی رات میں تمہارا انتظار کروں گا۔ مریم نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا۔ وارڈ بالکل خالی تھا، مگر اسی لمحے وارڈ نمبر 7 کی خالی بیڈ والی کال بیل دوبارہ بج اٹھی، اور اس بار پورے ہسپتال کی بجلی ایک ساتھ بند ہو گئی۔